فتنہ انگیز تحریریں اور تقریریں انحراف، الحاد، لادینیت اور مذہب سے ناواقفیت، جہالت سر چڑھ کر بولتی تھی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس دور کو جب آج میں یہاں پر کھڑا ہو کر بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ دور تاریخ کے ان ظلمت کدہ دوروں میں سے تھا جس میں کائنات کے عظیم پیغمبر، اس دعوت توحید کا جھنڈا اٹھانے والے، پیام توحید کا پہلا کلمہ سنانے والے، کائنات کا عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سرزمین کے اندر کھڑا ہوا، 40 سال کی زندگی کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عقل مند آدمی، باشعور آدمی، اور چاہے وہ جاہل آدمی تھا، 40 سال تک کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اور تمام معاشرے کے افراد جو ہے وہ اس وقت تک اس کو اچھا تصور کرتے تھے، اپنا ایک صادق اور امین کا لقب جو دیا ہوا تھا۔ اور دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، زمین و آسمان اس بات کے گواہ ہے کہ کائنات کا عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اگر قوم کے اندر کوئی معمولی سا فساد برپا ہوتا تھا، لوگ سوچتے تھے یہ بچہ تو ضرور ہے، لیکن اس کا جو فیصلہ ہے وہ سب سے معتبر فیصلہ ہے، کوئی اختلاف کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن یہ پیام توحید تھا، جب کائنات کا عظیم پیغمبر 40 سال کی عمر کو کراس کرتے ہیں، کائنات کے رب نے آپ کو پیغمبر بنایا، اور یہ دعوت توحید لے کر، یہ پیام توحید لے کر جب دنیا کے اندر مبعوث کیا، پیام توحید دے کر جب دنیا کے عرب کے ان ریگزاروں کے اندر، عرب کے میدانوں کے اندر، عرب کے ان سکالروں اور فلاسفروں کو جو ہے یہ پیام توحید سنانے کی جب بات آئی، یہ حقیقی توحید، یہ حقیقی کلمہ، یہ حقیقی علم جو ہے جب ان کے سامنے آیا، غیر تو غیر تھے، اپنے کھڑے ہو گئے، راستوں کو بند کرنے لگے، راستے کاٹنے لگے، آپ سے رخ موڑنے لگے، اختلاف کی بھرمار ہو گئی، فسادات شروع ہو گئے، اور کائنات کے لوگ دنیا کے اندر عقل والے، فلاسفر، اس وقت کے بڑے بڑے جو ہے علم والے، یہ کائنات کے عظیم پیغمبر کے تعلق سے آپ کے چچا کے پاس آتے ہیں، اے ابو طالب، آپ اپنے یہ جو بھتیجا ہے، یہ جو ایک دعوت لے کر اٹھا ہے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ ان کی عقل میں نہیں آتی کہ یہ پیام توحید، ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیام توحید ہے اور یہی حق ہے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آج تک جو دنیا کے اندر پیغمبر آئے، وہ دنیا کے لوگوں، جو بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آیا، وہ جب یہ توحید کی دعوت لے کر آیا، دنیا کے لوگوں نے اس پر پھول نہیں برسائے، دنیا کے لوگوں نے اس کے راستے روکے، دنیا کے لوگوں نے اس کو آواز نہیں لگانی دی، دنیا کے لوگوں نے اس کو فتنہ اور فساد جو ہے وہ سمجھا، اور اس دعوت کو روکنے کی ہزار کوشش کی۔ تاریخ گواہ ہے، کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ کوہ صفا ہو جہاں پہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے طائف کا میدان ہو جہاں بڑے بڑے سردار جو ہے وہ پتھر برسانے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ عرب کی سرزمین ہو جہاں عقلوں والے لوگ رہتے ہیں، عقل مند اور باشعور لوگ رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور کائنات کے عظیم پیغمبر کا صرف اتنا ہی نہیں، یہ جب پتھر برسائے گئے، کائنات کا عظیم پیغمبر جب نکلا، کائنات کے رب نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیام توحید حق ہے، اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، اس کائنات کو بنانے والا میں ہوں، اس کائنات کو طاقت بخشنے والا میں ہوں، اس سورج کو روشنی دینے والا میں ہوں، یہ چاند اگر رات کو نکلتا ہے اور اس کے پیچھے اگر کوئی طاقت کار فرما ہے تو وہ میری ہے، یہ سورج اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ سمندر جو ہے کسی کو ڈبو نہیں سکتا ہے، یہ خشکی جو ہے کسی کو دنیا کے اندر پھنا نہیں کر سکتی، یہ قحط سالی جو ہے وہ کسی کی جان نہیں لے سکتی، یہ وائرس اور یہ تمام بیماریاں جو ہے یہ کسی کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس کے پیچھے اگر کوئی ذات ہے، اگر کوئی ختم کرنے والی ذات ہے، کوئی دعوت توحید جو ہے، اگر اس کو جو نقصان پہنچانے والا ہے، اگر اس کے ساتھ نمٹنے کی بات آئے تو وہ کائنات کا رب جو ہے وہ بذات خود نپٹے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیام توحید لے کر ہم کیا سمجھے گے؟ یہ پیام توحید، اور رب کعبہ کی قسم، ہم جو ہے جو توحید کو سننے والے ہیں، جو توحید کو بولنے والے ہیں، جو توحید کو جو ہے یہ سمجھنے والے ہیں، جو توحید کو پڑھنے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم ابھی ہمارے دل بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے،
ابھی ہم خلوص دل سے اس کے لیے تیار نہیں، ورنہ پیام توحید تھا۔ رب کعبہ کی قسم، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں میں چور ہو کر، زخموں سے چور ہو کر جب باغ کے اندر پناہ لی، کائنات کے رب نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیام توحید سنانا تیرا کام ہے، اور یہ لوگ جو پتھر برسانے والے سوچتے ہیں میں ختم کر دوں گا، کائنات کا رب ہے، انگور جو ہے وہ دشمنوں نے تو پیش کیے، وہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور جب دنیا کے لوگوں نے یہ پیام توحید نہیں مانا، کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول، جاؤ پوچھو مکہ اور مدینہ کی سرزمین سے، جاؤ اٹھاؤ تاریخ، دنیا کے تمام جو ہے بزرگوں کی تاریخ آپ کو یاد ہوگی، دنیا کے تمام جگہوں کی تاریخ تو تم لوگ جانتے ہوں گے، دنیا کے تمام جغرافیائی حالات تو تم لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے، لیکن اگر نہیں ہے کائنات کے رب کی قسم وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جگہ اور یہ زمین ان ذہنوں میں نہیں ہے۔ اگر آج اس تاریخ کو اٹھاؤ گے، جاؤ دیکھو کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز میں کھڑا ہوا، کائنات کے رب نے کہا اے پیام توحید کو سنانے والے، اے دعوت توحید کو دینے والے، اے اس پرچم کو اٹھانے والے، اے اس دعوت کو دینے والے، اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اے محسن انسانیت، اے رہبر کامل، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیام توحید لے کر تو اٹھا ہے نا، یہ پیام توحید لے کر جو تو اس دور کے اندر گیا ہے نا، جہاں پورے لوگ جو ہے تیری مخالفت کرتے ہیں، جہاں پورے لوگ جو ہے تیرا جو ہے راستہ روکتے ہیں، جہاں تجھے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آؤ میں بتلاتا ہوں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اگر یہ لوگ، یہ دنیا کے فلاسفر، یہ دنیا کے سکالر، یہ دنیا کے بڑے بڑے چوکیدار، یہ دنیا کے مذاہب کے ٹھیکیدار، یہ بڑے بڑے مسالک کے جو ہے یہ ٹھیکیدار، اگر یہ تیری توحید کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سنو، یہ 6-5 مذہب جو دنیا کے اندر ہے یہ تمام کی تمام جو ہے وہ باطل ہے، اور چھٹا مذہب جو ہے وہ پیام توحید ہے، اور یہی حق، یہی حق ہے۔ کائنات کے رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دنیا کے لوگوں میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب تک یہ لوگ عبادت کرتے رہیں گے دنیا قائم رہے گی۔ اور یہ لوگ جو توحید کے راستے میں آڑ بنتے ہیں، یہ توحید کو روکنے والے ہیں، جو توحید کے ساتھ جو انحراف کرنے والے ہیں، جو توحید کا عقیدہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو توحید کے تعلق سے ناآشنا ہے، جو توحید کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پیام توحید سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو یہ پیام توحید جو ہے یہ اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کائنات کے رب نے کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ توحید کی آواز لگانے والے سنو، تیرے پیچھے میں نے ایک ایسی جماعت لگا دی ہے جو مضبوط ہے، جو طاقتی ہے، جس کو دیکھ کر دنیا کا بڑا سے بڑا جو طاقتور آدمی ہے وہ بھی ڈر جاتا ہے، یہ جنوں کی جماعت ہے، سنو یہ پیام توحید جو ہے یہ جن سنیں گے، اور یہ جائیں گے زمانے کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ توحید کا نعرہ جو ہے یہ اس سرزمین کے اندر لگائیں گے، یا اپنی قوم کو سنائیں گے، ایک جماعت تمہاری بن جائے گی، اگر دنیا کے اندر جو ہے دکھائی نہیں دے گی لیکن پیچھے کھڑی ہوگی یہ جماعت۔ یہ کائنات کے رب کی توحید ہے، یہ پیام توحید، یہ پیام توحید کانفرنس، یہ پیام توحید جو ہے کتنے محروم وہ انسان، کتنا محروم وہ انسان جو پیام توحید سے غافل ہے، جو پیام توحید کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پیام توحید کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پیام توحید کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پیام توحید کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کتنا محروم القسمت ہے۔ اور دنیا کے لوگوں آؤ سنو پیام توحید کیا ہے، پیام توحید سنو، تم نے آج تک دنیا کی کتابیں تو پڑھی ہے، تم نے دنیا کے آداب تو سیکھے ہیں، تم نے دنیا کی جغرافیہ تو پڑھی ہے، تم نے دنیا کی تاریخ تو پڑھی ہے، آؤ آج سنو پیام توحید کیا ہے۔ یہ پیام توحید کانفرنس تو یہ ہے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ جانتے ہو ابو ہریرہ کون ہے؟ جانتے ہو دنیا کے اندر ابو ہریرہ کون ہے؟ ابو ہریرہ کس کو کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ کی تاریخ کیا ہے؟ اور رب کعبہ کی قسم تم نے اپنی تاریخ بھلا دی، تم نے اپنے اسلاف کو نہیں پڑھا، تم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو نہیں سمجھا، تم نے اپنے اسلاف کے جو ہے وہ کاوشوں کو نہیں سمجھا۔ اور رب کعبہ کی قسم جب بشارت ملک جو ہے نا محمد دین لے کر، جاوید احمد لے کر، مشتاق احمد لے کر جو ہے چانٹا سے لے کر ٹاٹا جاتا تھا، وہاں سے ملنا جاتا تھا، وہاں سے سوزان جاتا تھا، وہاں سے جو ہے قاہرہ جاتا تھا، وہاں سے کشتواڑ جاتا تھا،
وہاں سے ادھر نہ جانے کن کن علاقوں کے اندر یہ پیام توحید لے کر جو ہے یہ اکیلا جب جاتا تھا، جب ہم ان کے ساتھ ہوتے، رب کعبہ کی قسم رونا آتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ کبھی ایسا دور آئے گا کہ ہم لوگ جو ہے 10 آدمی جمع ہو جائے اور یہ پیام توحید ہم سنے، اور رب کعبہ کی قسم خوش قسمت ہو تم لوگ جن کے سامنے یہ جامع مسجد اہل حدیث ہے، جن کے سامنے یہ پیام توحید کانفرنس ہے، جن کے آنگن کے اندر جو ہے صدر محترم عالم اسلام کے ایک عظیم سکالر، ایک عظیم سپوت، جس کی تاریخ علم سے بھری ہوئی ہے، جس کی زندگی علم سے بھری ہوئی ہے، جس کی جو ڈگریاں ہیں اگر وہ گننے شروع ہو جائے تو خطبہ اسی کے اندر نکل جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گوناگو صلاحیت سے نوازا، جس کا عرب و عجم کے لوگ جو ہے جس کا احترام کرتے ہیں اور جس کے سامنے زانوے تلمس کرتے ہیں، وہ آپ کے آنگن میں ہے، وہ آج اس توحید کے قلعے کے اندر ہے۔ لیکن جانتے ہو یہ کاوشیں کتنی، یہ کوششیں کیسی کیسی لگی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم 12:30 بجے کا وقت تھا جب ٹاٹا کی اس چوٹی پر پیدل جب چل کر جب پہنچے تھے، رات کو پتہ بھی، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ رات کو پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کھانا بھی کھلایا کہ نہیں کھانا کھلایا، وہ ہوش ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ کس لیے؟ یہ دعوت توحید لے کر۔ او امت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں سنو، یہ دعوت توحید سنانے والے جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں گے تم دنیا کے اندر عیش کرتے رہو گے، ٹھیکیداریاں کرتے رہو گے، تم دنیا کے اندر ناچتے رہو گے، یہ اختلاف کرتے رہو گے، یہ فسادات کرتے رہو گے۔ اور رب کعبہ کی قسم یہ میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ پیام توحید سنانے والے جب دنیا کے اندر مر جائیں گے نا، تم 1 سیکنڈ بھی دنیا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی اختلافی مسلک والا نہیں کہتا، یہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قیامت برپا ہی ہوگی شریر لوگوں پر، جو دعوت توحید کو نہیں سنیں گے، جو دعوت توحید کو نہیں سمجھیں گے، جو پیام توحید کو نہیں لیں گے۔ وہ امت اسلامیہ کے جوانوں، میں آپ کو بتلا رہا تھا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیام توحید سنانے والا کیسا ہوتا ہے، پیام توحید سمجھنے والا کیسا، وہ ذرا قریب تو آؤ، ہمیں تو دیکھو یہ بولتے کیا ہے، یہ سوچتے کیا ہے، یہ کیا ہم سے تقاضا کرتے ہیں، ذرا قریب تو آؤ۔ کسی سے پیسہ تو نہیں لیتے، کسی سے مال تو نہیں مانگتے، کسی سے جو ہے وہ حصہ داری کا وہ ہم چکاتے تو نہیں ہے۔ اگر پیغام ہے تو وہ پیغام ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ تم زبان سے کہتے ہو لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے ہو، تم زبان سے دعویٰ تو کرتے ہو لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے ہو۔ اور اگر دل سے تصدیق کرتے تو آؤ میں سناتا ہوں پیام توحید سنانے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آتا ہے، کہا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کون ابو ہریرہ؟ وہ دنیا کے لوگوں سنو، دنیا کے اہل حدیثوں سنو، جو سب سے زیادہ دین، جو حق والا دین کہتے ہو نا، جو حق والا دین پڑھتے ہو نا، جو حق والا دین سمجھتے ہو نا، جس پر عمل کرتے ہو نا، یہ سب سے زیادہ اگر ہم تک پہنچا ہے تو ابو ہریرہ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہ ابو ہریرہ نے قربانیاں دی ہے، یہ ابو ہریرہ کا وقت لگا ہے، ابو ہریرہ کا مال لگا ہے، ابو ہریرہ کی عزت لگی ہے، ابو ہریرہ کی جان لگی ہے، ابو ہریرہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، ابو ہریرہ نے اپنے گھر والوں کی محبت کو چھوڑا ہے، ابو ہریرہ نے جو ہے اہل و عیال کو چھوڑا ہے، ابو ہریرہ نے اپنے گاؤں کو چھوڑا ہے، ابو ہریرہ نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اور سب سے بڑی بات تو ابو ہریرہ نے اپنے بستر کو چھوڑا ہے اور کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر جو ہے گرا۔ وہ ابو ہریرہ، کس ابو ہریرہ کی بات کرتے ہو؟ کون سا جذبہ لے کر کھڑے ہو؟ کس توحید کی بات کرتے ہو؟ کون سا پیغام توحید جو ہے وہ سمجھنے کی بات کرتے ہو؟ کس توحید کی بات کرتے ہو؟ وہ ابو ہریرہ جب روتے ہوئے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کے پاس آیا، کہا اے ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہوا، کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت توحید لے کر تو میں کھڑا ہوں، ایک دائی کی حیثیت سے کھڑا ہوں، پیغام امن لے کر کھڑا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہوا آج تک تو میری ماں مانتی نہیں تھی، لیکن آج جو گستاخی کی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ۔ او امت اسلامیہ کے جوانوں، او امت اسلامیہ کے بزرگوں، او توحید و سنت کے ماننے والوں، اپنی اس سینے پر ہاتھ رکھ کر رات کی تاریکی کے اندر سوچو، کس سنت سے محبت کرتے ہو، کون سی سنت کو عملاتے ہو؟ ابھی آپ نے سنا صبح سے یہ پورا علم کی بحث جو سنی، اور اس میں یہ بھی سنا
کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور تمہاری نمازیں جو ہے 20 طریقے کی، تمہارے عبادات جو ہے 100 طریقے کے، تمہارے اعمال جو ہے وہ 100 طریقے کے. وہ دنیا کے غیر جو ہے نا، دنیا کے یہ غیر مسلم جو ہے نا، یہ جو اسلام کی طرف آتے نا، وہ خود تذبذب کے شکار ہے کہ ان کا اصل اسلام کون سا، ان کا اصل اسلام کون سا ہے. اور رب کعبہ کی قسم، پیام توحید سنانے والا جب آیا تھا نا مشرق سے مغرب تک، اگر بلال حبشی آیا تو ایک ہی نماز پڑھی، اگر صہیب رومی آیا روم سے تو ایک ہی نماز پڑھی، ابو ہریرہ اگر آیا عرب سے ایک ہی نماز پڑھی، قریش سے آیا تو وہی نماز پڑھی، اگر مشرق سے آیا تو وہی نماز پڑھی، مغرب سے آیا تو وہی نماز. وہ تاریخ کو دیکھو اور حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو صحیح، کوئی ایسا ہے جس نے کوئی الگ عمل کر کے دکھایا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ کیوں؟ وہ مانتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مربی ہے. یہ دعوت، یہ جو توحید، یہ پیغام توحید سنانے والا جو ہے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے، یہ رسول رحمت ہے، یہ رحمت والا کلام ہے، یہ امن والا کلام ہے، یہ دوستی والا کلام ہے، یہ اخوت والا کلام ہے. یہ پیام توحید جو ہے نا، یہ اسلامی بھائی چارگی والا کلام ہے، یہ فسادات اور بگاڑ کا کلام نہیں ہے، یہ اصلاح کا کلام ہے، یہ اتحاد کا کلام ہے، اور یہ معاشرے کے اندر ترقی کا کلام. اٹھاؤ تاریخ اور دیکھو. اور اگر یقین نہیں آتا نا، یہ پیام توحید، یہ پیام توحید، جس توحید کی بات کرتے ہو سنو. پیام توحید، جن لوگوں نے اس توحید کو سینچا، وہ توحید والے جب نکلے نا، 18 لوگ نکلے. کتنے لوگ نکلے؟ بولو کتنے لوگ نکلے؟ 18 لوگ نکلے. پریشان مت ہو، کائنات، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے علماء یہاں پہ تشریف فرما ہے، کائنات کے، اور میں نے یہ اگر تاریخ یہ یاد ہو، جب پہلا انتخاب ہوا تھا نا ڈوڈا کے اندر جس میں تھا، اس دن میں نے یہ حدیث بتلائی تھی. اگر مجھے یاد رہا ہو، ہمارے صدر محترم جو ہے یہاں پہ موجود ہے، یہی حدیث میں نے اس دن بھی بتلائی تھی کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ نے سینسس کرنے کے لیے جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ سینسس جو ہے نا، ہائے اپنے بچوں کو کیا علم دیو، اپنے جوانوں کو کیا علم دیو، کون سی تاریخ ان کی طرف منتقل کیے ہو. یہ آج بھی کہتے ہیں کہ سرکولیشن آف بلڈ جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کس سائنسدان نے ایجاد کیا. یہ آج بھی وہی پڑھتے ہیں اور یہ آج بھی وہی سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ منتقل ان کی طرف کیا ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں پائے یہ منتقل، وہ ہم خود اس سے وابستہ نہیں ہوئے، ہم ان کی طرف کون سا منتقل کرتے. اور میں بتلاتا ہوں، جب ابو بکر صدیق جب گئے تھے نا، کہا ابھی تو غالباً 150 یا 150، بس 150 کی تعداد تھی، اور وہ خوش ہو گئے تھے، اب تو ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں. جس دن بشارت صاحب اکیلے نکلتے تھے نا، محمد دین صاحب لے کر، جاوید صاحب لے کر، اور پھر ہمارے ساتھ لگے ہوئے کہاں پہنچے. اس دن ہم سوچتے تھے 10 کب ہم جمع ہوں گے، اور آج بھاگوا کی سرزمین میں جامع مسجد پیام توحید لے کر، پیام توحید. خوش ہو جاؤ. اور رب کعبہ کی قسم تم خوش قسمت لوگ ہو جن کو یہ موقع میسر ہوا، یہ مسجد دیکھنے کو ملی. لیکن یاد کرو، یہ ان لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جن کے پیر میں جوتا تک نہیں تھا، جو پیدل چلتے تھے، جن کے جیب میں کرایہ تک نہیں تھا، جو ایک گاؤں سے لے کر دوسری گاؤں تک جو ہے بیداری کی حالت میں جو ہے یہ پیام توحید لے کر جاتے تھے، اور ایک ایک آدمی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ وہ قافلہ تھا جس قافلے کے لیے ایک تاریخی دور وہ بھی تھا کہ مرکزی جامع مسجد جو ہے اس کو لاک کر دیا گیا تھا کہ یہ پتہ نہیں کون سی بھلا آ گئی. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پیام توحید ہے. اور آج وہاں سے بھی لوگ موجود ہوں گے، اس مجموعے کے اندر وہاں سے بھی لوگ موجود ہوں گے، ان کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ پیام توحید یہ ہے، اور یہی حق والی توحید ہے. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ ایک عظیم سپوت، میں جذبات کی اعتبار سے میں اپنے موضوع کو پر تو نہیں جاؤں گا، لیکن چند چیزیں کہہ کر جاؤں گا. سنو، عقبہ بن عامر الفہری. کون؟ عقبہ بن عامر 18 لوگ لے کر جاتا ہے. کتنے لوگ لے کر؟ 18 لوگ. آپ کتنے ہیں یہاں مسجد کے اندر؟ کثیر تعداد میں 18 لوگ لے کر وہ جاتے ہیں. سنو پیام توحید.
رب کعبہ کی قسم اگر توحید کو سمجھنا ہے نا، پیام توحید سنانے والوں کی تاریخ کو پڑھو، سنو پیام توحید کیا ہے۔ عقبہ بن عامر جب گیا نا افریقہ کے جنگل میں، وہاں پہ جنگلی جانور، وہاں پہ دیگر سانپ وغیرہ تمام چیزیں ہیں، اور عقبہ بن عامر نے جب دیکھا کہ یہ 18 ہی لوگ میرے ساتھ ہیں تو جنگلی جانور بھی ہے، ہم مقابلہ بھی تو نہیں کر سکتے۔ افریقہ کا جنگل آج بھی خطرناک مانا جاتا ہے، اور جب یہ کھڑا ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ اے جنگلی درندوں سنو سنو، پیام توحید سنانے والے یہاں پہ پہنچے، پیام توحید سنانے والے یہاں، یہ رحمت والا ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم تم نے کبھی قریب آ کر دیکھا ہی نہیں، یہ رحمت والا اور محبت والا ہوتا ہے یہ پیام توحید سنانے والا۔ یہ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ روئے زمین کے لیے رحمت ہے، یہ معاشرے کے لیے رحمت ہے، یہ پیام توحید سنانے والے۔ اور سنو، جب کہا نا، جب خطاب کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شیر جو ہے انسان کی بات سنے گا؟ کبھی آپ نے یہ سمجھا ہے وہ یہ ان لوگوں کی کہانیاں اور قصے نہیں ہے کہ اس نے دریا کے اوپر نماز پڑھی بچھا کر نہ جانے کون سی، یہ وہ نہیں ہے کہ غار کے اندر جو ہے وہ ننگا تھا تو اس نے پتہ نہیں ایسے بدل دیا، یہ وہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ پیام توحید سنانے والوں کی۔ آؤ پیام توحید اگر نہیں آتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن کریم کے اندر اللہ رب الجلال ان کے لیے کہتا ہے، ہمارے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو دعوے دار ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس کے مخاطب پہلے مخاطب تھے۔ ایک تو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، غربت کی حالت میں اٹھے، اجنبی کی حالت میں اٹھے، پریشانی کی حالت میں اٹھے، یہ جسم پر کپڑا تک نہیں تھا، جسم پر کپڑا نہیں تھا۔ وہ طفیل بن عمر دوسی کو پڑھ لینا، عمر بن عاص کو پڑھ لینا، ان کی تاریخوں کو پڑھ لینا، جسم پر کپڑا نہیں، گھر والوں نے سب چھین لیا، کہا کہ اگر یہ پیام توحید مانو گے تو ہمارے گھر میں نہیں آنا، ہمارے بچے جو ہے یہ بچے ہم نہیں دیں گے، خاندان والوں نے کہا، اور پھر بیوی بھی نہیں ہم دیں گے، یہ ہمارے خاندان کی ہے، اس لیے پیام توحید سنانے والوں کے لیے یہ سب چیزیں نہیں۔ اور جب یہی توحید سنانے والا خطاب کرتا ہے نا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یہ درندے ورندے جو ہے نا جوک در جوک جو ہے وہاں سے نکلنے شروع ہو گئے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ آج جو بہت بڑا ملک آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں نا، یہ کتنے لوگوں نے آباد کیا ہے، کتنے لوگوں نے بنایا ہے، کتنے لوگوں نے بنایا ہے؟ 18 لوگوں نے۔ کون سربراہ تھا؟ عقبہ بن عامر الفہری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ امت اسلامیہ کے جوانوں، وہ پیام توحید سنانے والوں، یہ پیام توحید جو ہے نا یہ آپ کے پاس ایسے نہیں پہنچا، اس پیام توحید کے لیے یحییٰ بن معین نے مکان کی کڑیاں بیچی، اس پیام توحید کو سنانے کے لیے جو ہے امام بخاری جو ہے نا، امام بخاری نے جوتے تک جو ہے نا وہ بیچ دیے، اور روٹی اور یہ سالن کبھی ان کو میسر، اور یہ پیام توحید جو ہے نا، آئے قربان ہو جاؤ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور رب کعبہ کی قسم تم زبان سے تو کہتے ہو امام شافعی، امام مالک، امام فلان، اور رب کعبہ کی قسم ان کے کردار سے اتفاق نہیں کرتے ہو۔ اگر اتفاق کرتے، وہ امام شافعی کہا کہ میں یتیم تھا، میری ماں کے پاس جو ہے نا میں یاد کیا کرتا تھا، مجھے کاپی کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا، مجھے ورق کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں ورق خریدتا اور میں یہ پیام توحید لکھتا اپنے استاد سے، میں اس کو یاد کرتا۔ اور اگر پیام توحید سنانے والا جو آخری بات ہے، اس پیام توحید کو سنانے والا جو ہے، پیام توحید پڑھنے والا جو ہے، پیام توحید جو ہے دینے والا جو ہے، اس کو تیار کرنے کے اندر جو ہے ہماری ماں کا ہاتھ، ہماری ماں کا ہاتھ۔ یہ پیام توحید سنانے والی سمیہ اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیتی ہے اس توحید کے لیے۔ یہ پیام توحید کو سنانے والے کے لیے حضرت خدیجہ اپنا پورا جو ہے جان مال جو ہے وہ قربان کر دیتی ہے۔ یہ پیام توحید سنانے والوں کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تانا بھی سننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، بہتان سننے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ پیام توحید جو ہے سنانے والوں کے لیے جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ غم کے پہاڑ
پہاڑ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ پیام توحید جو ہے سنانے والوں کے لیے جو ہے، ہماری ماں جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے غربت کی حالت میں کہ ہمارے گھر میں تو کھانا نہیں ہے، لیکن خبردار حرام کام یا حرام مزدوری کر کے نہیں لانا، حلال کما کر آنا، اگر نہیں ملے گا تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جو ہے زندگی گزارنے۔ اور یہ پیام توحید سنانے والوں کے لیے جو ہے ہماری ماؤں کا ہاتھ ہے، کریمہ المروزیہ کا ہاتھ ہے، فاطمہ بغدادیہ کا ہاتھ ہے، شہداء کا ہاتھ ہے، کن کن کو میں سناؤں۔ اور یہ پیام توحید وہ سنانے والے جو ہوتے ہیں نا، رب کعبہ کی قسم آخری بات ہے، دعا کرتے ہو نا، ہاتھ اٹھاتے ہو نا، رات کی تاریکی کے اندر جو ہے یاد کرتے ہو نا، آج رات سنو گے کہ یہ پیام توحید کیا تھا، یہ پیام توحید میں ہم نے سنا کیا ہے، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، یہ پیام توحید سنانے والا ایسا ہوتا ہے، آسمان کی طرف جب سر اٹھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قبلہ بدل دیتا ہے۔ جب یہ پیام توحید سنانے والا جو ہے نا منہ سے جب بات نکلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر جنگلی کتا مسلط کر دے، اور وہ پورے قوم کے اندر ہو کر بھی جب دیکھتا ہے کہ میں حفاظت کے اندر ہوں، لیکن جب ایک جنگلی وہ شیر آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ تجھے ڈر کس چیز کا ہے، ہم تو ہے نا، لیکن کہتا ہے مجھے کائنات کے عظیم پیغمبر اور پیام توحید سنانے والے نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر جنگلی شیر مسلط کرے، اور وہ جنگلی شیر اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ پیام توحید سنانے والی ماں کیسے ہوتی ہے، اگر دیکھنا ہو امام بخاری جو نابینا ہوتا ہے نا، نابینا پیام توحید سنانے والا یا سنانے والی جو ہے رات کی تاریکی کے اندر جب ہاتھ اٹھاتی نا کہ ربا اس کو بینائی دے دے، اس کو یہ نابینا اس کو بینائی دے دے، اور صبح جو ہے بیٹا محمد بن اسماعیل جو ہے نا وہ بینائی والا ہو جاتا ہے، بینائی اللہ تعالیٰ لوٹ دیتا ہے۔ یہ پیام توحید والا جو ہے جب یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اجابت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ یہ پیام توحید سنانے والا جو ہے جب کلام کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، رحمت والے فرشتے جو ہے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں یہ بہت ہو گیا، بہت دور ہو گیا، قیامت کی نشانیاں بھی آ گئی آپ کے اس میں، اگر یہ ابھی ہم لوگوں کے جو ہے جسم کے اندر روح باقی ہے، ابھی جان باقی ہے، ہم اس توحید جو رحمت والا پیغام ہے اس کی طرف آئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال جو ہے اس جماعت کو جو پیام توحید سنانے کے لیے جو ہے اس طرح کے سٹیج تیار کرتی ہے، اس طرح کی کانفرنس منعقد کرتی ہے، اللہ رب ذوالجلال جو ہے اس کی حفاظت کرے اور اس کو ہر سطح پر کامیاب فرمائے۔ رب ذوالجلال جو ہے اس کو ہر سطح پر کامیاب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تھی میں نے، وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، یعنی پیام توحید سنائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں جیسے آپ کو سورج نکلنے کا یقین ہے ویسے ہی مجھے جمعیت احمدیہ جموں و کشمیر کی اس دعوت پر یقین ہے۔ جب یہ کہتی ہے نا اور یقینی طور پر حق بات جو ہے نا، حق کو پیغام جو ہے نا وہ اس کے پاس ہے، پیام توحید اگر ہے نا تو وہ اس کے پاس ہے، پیام توحید کی حفاظت کرنے والے اگر ہے نا تو یہ لوگ ہیں، پیام توحید کو پہنچانے والے اگر ہے نا تو یہ لوگ ہیں، پیام توحید سکھانے والے اگر کوئی لوگ ہیں نا تو یہ جمعیت احمدیہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی ہمیں ایک ساتھ جو ہے اسی طرح سے عرش الہی کا سایہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔